السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ دروازہ بند کر دو۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان، جس مالک ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرماؤ اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح نمازی رکھیں، کیونکہ رمضان کے اندر تو اللہ اللہ کرتے ہیں، رمضان کے اندر تو نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، عید پڑھ کے فصلی بٹیرے بن جاتے ہیں، عید پڑھ کے فصلی بٹیرے بن جاتے ہیں۔ اور فصلی بٹیروں یہ ایک عنوان ہے میرے چینل پر، وہ گھنٹے کا مضمون ہے اور دلائل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ دلائل لے کر میدان میں نکلتا ہے نا، اللہ کی رحمت سے فتح اور جیت اس کے مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں فصلی بٹیرے نہ بنائے، اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک نمازی بنائے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ واہ، اگر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، واہ اور اذا جب واقع واقعہ ہو جائے گا۔ قول کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، قول کا مطلب ہوتا ہے بات۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا بھائیو؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا۔ جب ان پر عذاب کا وعدہ، ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر جہنم کی آیت آئے تو ادھر سبحان اللہ نہیں ہوتا، ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر جہنم کی بات آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، نہیں۔ رسول اللہ کا عمل کیا تھا، جنت کی بات آئے صحابہ سبحان اللہ کہتے تھے، جہنم کی عذاب کی کوئی بات آئے تو استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو سوچ سمجھ کر جو ہے نا جواب دیا کرو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو سورت کا نام ہے نا سورۃ النمل، نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس سورت کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم، اخرجنا نون متکلم کے ساتھ ہے، اخرجنا ہم نکالیں گے، ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن، دابہ عربی والا جو دابہ اس کا معنی ہے جانور، ایک پنجابی والا ہوتا ہے دابہ، ایک سریکی والا ہوتا ہے دابہ، ہر زبان کے اندر الگ الگ معنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابہ کیا مطلب؟ من الارض، زمین سے، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک
یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن۔ آگے سنیے، جو اللہ جانور زمین سے نکالے گا نا تکلمہم بات کرے گا ان سے، ان لوگوں کے لیے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جن کے اوپر اللہ کا وعدہ، اللہ کے عذاب کا وعدہ سچ ثابت ہو جائے گا، اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا، وہ جانور ان لوگوں سے باتیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ان الناس، لوگوں سے۔ اور کون سی باتیں کرے گا؟ کانو بآیاتنا لا یوقنون، کانو بآیاتنا، تھے تم ہماری آیات۔ کیا مطلب؟ جب تمہارے سامنے میرا حکم، میرے رسول کا حکم پیش کیا جاتا تھا، لا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، کان کھول کر رسول اللہ کی باتیں سن لو۔ ایک وقت آئے گا تم قاری رمضان خاکوانی کو یاد کرو گے کہ قاری رمضان خاکوانی ہمیں رسول اللہ کی باتیں سناتا تھا، اللہ کی باتیں سناتا تھا۔ ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے میں دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن آپ کے لیے دعا کر جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد بھی، میرے فوت ہونے کے بعد بھی اللہ آپ کو کوئی عالم دے تو اہل علم دے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ جو جانور زمین سے نکالے گا، میرے ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام کی بات بری لگتی ہے، قرآن کی بات بری لگتی ہے، رسول اللہ کی بات بری لگتی ہے، اور کفر ان کو اچھا لگتا ہے، گناہ ان کو اچھے لگتے ہیں، جرائم ان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ بتاؤ دین غالب ہونے کے لیے آیا کہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے؟ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج کا کفر یہ چاہے کہ ہم بربریت پر اور اپنے ظلم کے ساتھ دین کی بات کو دبا ڈالیں گے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ کیا ہے؟ دین کو جتنا مدھم کرنے کی انسان اسلام کے دشمن ہوتے ہیں نا ہر دور میں، کیا رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے؟ صحابہ کے دور میں نہیں تھے؟ جب رسول دین پہنچاتا تھا تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہ قرآن میں باتیں موجود ہیں۔ جب لوگوں نے رسول کو معاف نہیں کیا، مکے کے بدترین کافر اور مشرک لوگوں نے رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، جو اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، جو اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ آج مجھے اور آپ کو لوگ معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی لیے مسافر گزر جاتے ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دین اسلام کے خلاف اگر کوئی اپنی بک بک لے کے آئے گا نا، اس کی زبان گدی سے نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دیں گے۔ اللہ نے یہ ہمیں قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ بھی اور سرکاری قوانین کے ساتھ بھی۔ ہمارے پاس قانون کی قوت بھی ہے، ہتھیاروں کی قوت بھی۔ الحمدللہ یہ غلط سوچ ہے کہ ہم قرآن کی آواز بند کروا دیں گے، رسول اللہ کے فرمان کی آواز بند کروا دیں گے۔ بند کرنے والے خود ہی بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ اس دنیا سے کیا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کا دین پھیلنا بند ہو گیا ہے؟ صحابہ چلے گئے، کیا دین پھیلنا بند ہو گیا ہے؟ صحابہ کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ تابعین کا دور چلا گیا، کیا دین پھیلنا بند ہو گیا ہے؟ تبع تابعین کا دور دنیا سے چلا گیا، کیا دین پھیلنا بند ہو گیا ہے؟ اور توجہ، آنکھ میں لاؤ، دلائل لے کر میدان میں نکلا ہوا ہوں۔ اللہ کرے میری شہادت دلائل پیش کرتے کرتے ہو جائے اور لوگوں آپ کو بدے
صحابہ کے بعد تین دور آتے ہیں جس کو رسول نے محمد نے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ خیر والا دور ہے، خیر والا دور ہے، خیر والا دور ہے۔ اور تابعین کا دور، تابعین کا دور 23 ہجری تک ہے۔ کتنے ہجری تک ہے؟ آج جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں نا، انہی کے لیے اللہ کے قرآن نے یہ بات بیان کی ہے۔ اب ذرا ہمت پیدا کریں وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اب قرآن کی اس آیت کا جواب دیں آیت پڑھ کے۔ اگر اعتراض کرنے تو پر اعتراض کرو، ایک اعتراض نہیں، ہزارہا اعتراض کرو، میں ہر اعتراض کا جواب قرآن سے دوں گا، سبحان اللہ، ہر اعتراض کا جواب پیغمبر کی سنت سے دوں گا، پیغمبر کی حدیث سے دوں گا۔ اب وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو پھر ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اور جانور ان کو مخاطب ہو کر کہے گا۔ اور قرآن کے اندر ان شر الدواب، ان جانوروں کو کہا گیا ہے جو بول نہیں سکتے۔ کیا بول نہیں سکتے؟ ان شر الدواب، قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود نہ ہوں، گردن میری تلوار تمہاری، لیکن اس بے زبان کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، ہمت دے گا۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اب ہمت کرو کہاں ذرا قرآن کی آیت کا انکار کرو، میں تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤں۔ تو کلموہم، کلام کرے گا ان سے، ان لوگوں سے، اور جانور کیا کہے گا؟ اب بتاؤ تم کیوں نہیں نمازیں پڑھتے تھے؟ بتاؤ کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے تھے؟ بتاؤ کیوں نہیں روزے رکھتے تھے؟ بتاؤ کیوں نہیں حج کرتے تھے؟ اس وقت جن لوگوں سے یہ جانور مخاطب ہو کر باتیں کرے گا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے اب ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ تم لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اب تمہارا ایمان لانا بیکار ہے، اب قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب سنیے پیغمبر کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی جو آج تک مجھے یاد ہے۔ میں نے کائنات کے امام سے حدیث سنی جو آج تک مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ان اول الآیات خروجن، علامات قیامت میں سے پہلی علامت یہ ہے، ان اول الآیات، علامات قیامت میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ خروجن، نکلے گا، طلوع الشمسی، شمس طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا، من مغربہا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سے پہلی علامت ہے۔ کل جو آپ نے احادیثیں سنی تھیں یاد ہیں؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، 5 حدیثیں پڑھی تھی نا کل، آج ایک آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی۔ آگے سنیے۔ اچھا، علامات قیامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ اچھا، یہ جانور کس وقت نکلے گا زمین سے جو انسانوں سے کلام کر کے کہے گا کہ بتاؤ تم اللہ کی آیات پر کیوں نہیں یقین رکھتے تھے، یا اللہ کی آیات کا کیوں ٹھٹھا مذاق اور استہزاء کرتے تھے؟ اور قرآن نے پتہ کیا کہا؟ ذرا کان کھول، انا کفیناک المستہزئین، ان ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے، ان مذاق کرنے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اگر کوئی بہر مذاق کرتا ہے تو ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اچھا، یہ جو جانور جو نکلے گا یہ کس وقت میں نکلے گا؟ اپنی بات کروں
ٹھکرا دو، اپنی بات کروں، سپیکر میرے سامنے سے ہٹا دو، اپنی طرف سے بات کروں، حدیث کی کتاب اٹھا لو، اپنی طرف سے بات کروں، مصلی میرے نیچے سے نکال لو، اپنی طرف سے بات کروں، مجھے یہاں سے اٹھا دو، اگر رسول اللہ کی بات کروں پھر مان، پھر یقین رکھ۔ کیا؟ مان اور یقین رکھ۔ جانور کس وقت نکلے گا؟ رسول نے یہ بھی بتا دیا ہے، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًا، جو جانور نکلے گا نا ان سے کلام کرنے کے لیے ضحًا، وہ چاشت کے وقت نکلے گا۔ کس وقت؟ چاشت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں؟ کدی چاشت دی نماز پڑھی ہوئے تو پتہ ہوئے نا۔ اشراق کے نوافل پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس کے بعد چاشت۔ اندازہ گھڑی کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ 8:15 ہے غالباً۔ اس ضحً، اس چاشت کے وقت یہ جانور اللہ زمین سے نکالے گا۔ آگے سنیے، وَأَيُّهُمَا ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قریب۔ اب کہتے ہیں آیا کہ یہ دونوں قیامت کی نشانیاں، توجہ، اکٹھی ظاہر ہوں گی یا وقفے بعد وقفے؟ وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوئی، فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبٌ، دوسری جو ہے وہ اس کے فوری بعد ظاہر ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ سمجھنا خدا کے لیے پیغمبر کی یہ بات کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، چاہے یہ پہلے نکلے یا پھر فل اخرى، دوسری علامات قیامت میں سے کہ جو جانور زمین سے نکلے گا ان سے بات کرنے کے لیے، یہ دونوں قریب قریب ہوں گی، یہ بھی قیامت کی۔ اور کان کھولو، صحیح البخاری سے پڑھو کتاب الایمان سے، قرب قیامت اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ لے کر برداشت کرنا۔ اور سنو کان کھول کے، پیغمبر کی حدیث پڑھو بخاری سے، فرمایا اپنا ایمان بچانے کے لیے قرب قیامت انسان اپنے اجڑ کو لے کے، اپنے ایڑ کو لے کے، اپنے بھیڑ اور بکریوں کو لے کے جنگلوں کی طرف رخ کرے گا۔ اور بھیڑ اور بکریوں کا ذکر ایک حدیث میں اکیلے بندے کا ذکر ہے، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے اپنا ایمان بچا کر جنگلوں کی طرف سفر کرے گا۔ آگے سنیے حدیث نمبر 3، سیدنا حذیفہ رضی، اچھا یہ جو حدیث پڑھی ہے نا، یہ صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال، اور حدیث کا نمبر ہے 2941۔ ایک آیت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی، اب تیسری حدیث پڑھو اور سنو، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ اچھا یہ حذیفہ کون تھا؟ میرے پیغمبر کا رازدان صحابی تھا۔ میرے اور آپ کے بھی رازدان دوست ہیں نا، لیکن ان سے راز برداشت نہیں ہوتا، ان سے راز نہیں چھپتا، کہیں نہ کہیں وہ بات نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ کا رازدان یہ صحابی جس کا نام حذیفہ بن یمان ہے، انہوں نے پیغمبر کا ایک راز بھی بیان نہیں کیا۔ اور میرا آپ سے سوال ہے، جو بندہ کسی کا راز کھولتا ہے، دنیا میں اس کی زندگی میں کتنے عذاب آئیں گے؟ جائیے شام تک آپ کو مہلت ہے، کسی عالم دین سے جواب پوچھ کر دیجئے۔ اور دوسرا سوال، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، مرنے سے پہلے اسی دنیا میں کتنے عذاب آئیں گے؟ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا؟ یہ میرے 2 سوال ہیں، آپ تک شام سے کسی عالم دین سے جواب پوچھ کر مجھے بتانا۔ اور اب یہ رازدان صحابی ہے جس کا نام کیا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوم، انہا لن، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی ترو قبلہا 10 آیات فذکر الدخان والدجال والدابۃ الارض، جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ کتنے نشانیاں؟
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، حتیٰ یہاں تک کہ ترو دیکھ لو قبلہا اس سے پہلے 10 آیات 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت قائم۔ اب ذرا اس حدیث میں کتنا ذکر ہے؟ ان 10 میں سے پھر آپ نے جن کا ذکر فرمایا فذکر، جن کا آپ نے ذکر فرمایا ان میں سے الدخان، ایک دھواں ہے، ایک کیا ہے؟ جب دھواں نکلے گا قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ والدجال، اور دجال نکلے گا، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ تیسری بات ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی زمین سے جانور نکلے گا جو تمہارے ساتھ مخاطب ہو کے بات کرے گا۔ بتاؤ کیوں نہیں ہماری اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے؟ جب جانور نکلے گا تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی۔ آگے آؤ، اللہ کے رسول، کتنی حدیث ہو گئی؟ توجہ، تیں بھی بچے کی طرف دیکھ، میں بھی بچے کی طرف دیکھا، یہ جو سننے والے ہیں درس یہ حاجی شاہ علی کا منہ دیکھ کے دعا ہو جائے گی۔ ادھر دیکھ، میں بھی ادھر دیکھا، تو میں جو یہاں بیان کر رہا ہوں تو میری طرف دیکھو نا، آپ میری طرف دیکھو گے تو پھر میں حدیث آگے پڑھوں گا۔ اچھا، ایک آیت ہو گئی، 2 حدیثیں ہو گئیں، اب تیسری حدیث۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الدابۃ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، فتسم الناس علی خراتیمہم، جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ اگے آؤ، رسول اللہ دی بات، زمین تخرج الدابۃ، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کیا کرے گا؟ فَتَسِمَ النَّاسُ عَلَىٰ خَرَاتِيمِهِمْ، جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ يُغْمَرُونَ فِيكُمْ، اور یغمرون، وہ جو نشان زیادہ لوگ ہوں گے وہ بکثرت ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جو زمین سے جانور نکلے گا نا، جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگاتا جائے گا وہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا؟ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ثم یغمرون فیکم، اگلی بات، حتی یشتری الرجل البعیر، حتیٰ کہ آدمی کسی سے بعیر خریدے گا، اونٹ خریدے گا۔ کیا؟ اونٹ خریدے گا۔ فَيَقُولُ، تو وہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ مما نشتریتہ، یہ اونٹ کس سے خریدا ہے؟ یہ اونٹ کس سے خریدا؟ فَيَقُولُ، وہ جواب میں کہے گا اشتریتہ من احد المختمین، میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ نشان زدہ، وہ جو جانور نکلے گا جو ان کے پیشانیوں پر جو نشان لگائے گا، یہ لوگ بکثرت سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا، وہ اس سے پوچھے گا یہ اونٹ کہاں خریدا ہے؟ تو یہ جواب میں کہے گا یہ اس سے اونٹ خریدا ہے جو زمین سے جانور نکالا ہے، جس کی پیشانی پر اس نے نشانی لگائی ہے، اس سے یہ اونٹ خریدا ہے۔ فرمایا اب قیامت کی نشانی پوری ہوگی، اب قیامت آنے والی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ،
سانو یہ شیر نہیں آندے، سانو تو نبی پاک دیاں حدیثاں آندیاں نے۔ میں شیراں نو برا بھی نہیں کہندا، میں شیراں نو غلط بھی نہیں کہندا، لیکن میں کہنا جس طرح اللہ دا رسول ممبر تے چڑھدا سی، دین سناندا سی، صحابہ سندے سن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیان کردا سی بات جو اللہ آپ دے اتاردا سی۔ میں اور میری حسرت بھی یہی ہے جو رسول نے دین اتارا ہے وہی دین آپ تک پیش کرو، ملاوٹ والا مال نہ ہو، خالص مال پیش کرو۔ کیا؟ خالص مال پیش کروں، اور جو خالص مال ہوتا ہے نا اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے آگے سنیں پھر کیا ہوگا۔ یمن سے آگ نکلے گی۔ کیا؟ یمن سے آگ نکلے گی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، حتی تروا قبلہا 10 آیات، حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، پھر آپ نے وہ نشانیاں ذکر کی اور فرمایا وآخر ذالک، جو آخری بات جو ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا وہ یہ ہے وآخر ذالک نار تخرج من الیمن، سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ یمن سے، یمن ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ یمن سے کیا نکلے گی؟ ایک آگ نکلے گی، تخرج من الیمن، وہ آگ کیا کام کرے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہنکے گی۔ کس کی طرف؟ اچھا محشر کیسے سجے گا؟ جب قیامت آئے گی تو کن لوگوں پر آئے گی اور بعد کے حالات اور معاملات کیا ہوں گے، اور جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کا آخری حال کیا ہوگا، یہ میں انشاءاللہ رات عشاء کے بعد عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے آنے سے پہلے اپنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اللہ سے سچے دل سے اللہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا مہمان مہینہ جانے والا ہے، اے اللہ کے مہمان جاتے جاتے ہماری بھی اللہ سے بخشش کروا دینا، اللہ سے ہماری بھی مغفرت کروا دینا۔ اے اللہ کے مہمان جس کا نام رمضان، ہم تجھے مخاطب کر کے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے مہمان ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں بتایا ہے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اے اللہ تیرے رسول نے بتایا کہ روزہ سفارش کرے گا، اس لیے تو اللہ کا مہمان آیا ہم جیسے گناہگاروں کے پاس۔ اب تو جدا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، اپنے گھر کو جانے، لیکن ہم ہی گناہگار لوگ ہیں کہ ہم نے تجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ تیرا مہمان، اللہ نے تو مہمان بھیجا کوئی استفادہ کر لو، تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، لیکن ہم ویسے کے ویسے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہم نے اس رمضان سے کوئی فائدہ یار، ایک کام بندہ روزوں سے پہلے کرتا ہے گناہ، وہی کام روزوں میں بھی کر رہا ہے، پھر بتاؤ رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے اے رب کے مہمان تیرا نام رمضان، اب ہم سفارش کرتے ہیں تجھ سے، جب تو اللہ کے پاس جائے تو ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ اللہ جن تیرے بندوں میں سے روزے
دار تھے جنہوں نے روزہ رکھا، تقوی اختیار کیا، سحری افطاری کی، اعتکاف کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے امام خطیب کی خدمت کی، اللہ کے گھروں پر خرچ کیا، ہر قسم کی نیکیاں کیں، اللہ ان لوگوں کے لیے اس مہمان کو توفیق دینا یہ ہماری سفارش کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اجعلنا ممن قبلت صیامہ وقیامہ وطعامہ وغفرت زللہ واجرامہ ووفقتہ طاعتک ومأمامہ۔ اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوتا وبکل کلمت کرامتا وبکل آیت سعادتا وبکل سورة سلامتا وبکل جزء جزاء۔ اللہم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔